بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام سے پہلے کعبۃ اللہ میں بت پرستی عام تھی اور خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت جمع کر رکھے تھے۔ وادی ذی زرع مکہ میں کعبۃ اللہ خالق کائنات کا سب سے پہلا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ہدایت کے مطابق حضرت ابراہیم اور آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ خالص توحید کا مرکز صرف اس کی ذات و صفات پر ایمان اور اس کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے زمانہ میں یہ مرکز توحید دنیا میں کفر، شرک اور بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا، جہاں لوگ دور دراز مقامات سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اور زر کثیر خرچ کر کے اس کی زیارت، طواف اور حج کے لیے آتے اور ان بتوں کی پوجا کرتے جو خانہ کعبہ کے اندر جمع تھے، جن کی اس وقت تعداد 360 تھی۔ ان کے علاوہ ہر قبیلے کا علیحدہ بت بھی تھا جس کی یہ لوگ عبادت کرتے، ان سے مرادیں مانگتے اور ان کو حاجت روائی کے لیے وسیلہ سمجھتے۔ تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس جلیل القدر پیغمبر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے رب العزت کے حکم سے تمام بنی نوع انسان کے نام یہ پیغام نشر کیا تھا کہ یہ دنیا میں امن و ایمان کا گہوارہ اور رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ اس خانہ خدا کے طواف اور حج کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب ان کی نسل کے لوگ اس مرکز توحید کو باطل خداؤں کا صنم خانہ بنا دیں گے اور اس طرح اللہ کے گھر پر غیر اللہ کا قبضہ ہو جائے گا۔ بے شک لوگ دور دراز سے اس کے حج اور طواف کے لیے آتے تھے، مگر توحید باری تعالیٰ کی بجائے وہ شرک میں مبتلا ہو کر مٹی اور پتھر کے ان خود ساختہ مجسموں کے آگے سربسجود ہوتے اور ان کی پرستش کرتے۔ اس طرح یہ عظیم مرکز توحید غیر اللہ کی عبادت و سیادت کے مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تاریخ عالم میں یہ کس قدر ستم ظریفی ہے کہ توحید الہی اور دین حنیف کا یہ مرکز اولین مرور زمانہ کے ساتھ ان عظیم الشان انبیاء کرام کی اولاد قریش، مکہ اور دیگر عرب قبائل جو سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، بت پرستی، اجرام فلکی اور دیگر عناصر زمین کو معبود مان کر ان کی پرستش و عبادت میں لگے تھے۔ قریش کا سب سے بڑا بت ہبل تھا جو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ قریش لڑائیوں میں اس کا نعرہ بلند کرتے تھے تاکہ اس کی اعانت و نصرت حاصل کر سکے۔ اب میں آپ کو مشہور بتوں اور ان کے پوجنے والوں کے نام بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے بڑا بت لات تھا جو کہ طائف کے مقام پر تھا۔ بنو ثقیف اس کے پجاری تھے، جبکہ عزا مکہ معظمہ میں تھا اور قریش و کنانہ اس کے پجاری تھے۔ منات مدینہ منورہ میں تھا اور اوس، خزرج اور غسان اس کے پجاری تھے۔ ود دومۃ الجندل کے مقام پر تھا اور کلب اس کے پجاری تھے۔ سوا کے پجاری حزیل کا قبیلہ تھا۔ یغوث کے پجاری مزہج اور بعض دیگر قبائل یمن تھے۔ یعوق کے پجاری ہمدان تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمرو بن اللہی تھا۔ اس کا اصل نام ربی بن حارث تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ اس نسل سے ہے۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمرو نے جرہم سے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہو گیا، اور وہ ایک دفعہ شام کے کسی سفر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا کہ ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حاجت روا ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمرو نے چند بت ان سے لیے اور لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس نصب کر دیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا، اور ان میں سے قدیم منات تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدید کے قریب تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ کے لوگ اسی پر قربانی چڑھاتے تھے۔ کعبہ کا حج کر کے آتے تھے تو احرام نہیں اتارتے تھے۔ حزیل اور خزاعیہ بھی اس کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اعتقاد۔ عرب کے لوگ تقریباً سب کے سب بت پرست تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہیں اور وہی
تمام عالم کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ لوگ اللہ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر ان لوگوں کافروں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تابع بنا رکھا ہے تو بولیں گے کہ اللہ نے، پھر کدھر بہکے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید خالص کا نظریہ بالکل معدوم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ جو لوگ بصیرت رکھتے تھے وہ بت پرستی کو نفرت سے دیکھتے تھے اور اس کے خلاف تھے اور دین حنیف کی تعلیم اور نظریات کی تلاش میں تھے۔